پاکستان کی کامیاب ثالثی، ایران نے آبنائے ہرموز کھول دی۔ امریکی صدر ٹرمپ پاکستان کے شکر گزار، کہا پاکستان کے عظیم وزیر اعظم اور عظیم فیلڈ مارشل کا شکریہ، دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ آبنائے ہرموز کھولنے کا اعلان ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد ایران نے تجارتی بحری جہازوں کو آبنائے ہرموز سے گزرنے کی اجازت دی۔ جنگ بندی کی بقیہ مدت کے دوران آبنائے ہرموز کھلی رکھنے کا اعلان کر دیا۔ بحری جہازوں کو طے کردہ راستوں سے گزرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی، WTI 12% اور برینٹ 13% کم ہو گیا۔ WTI خام تیل $82 فی بیرل سے نیچے چلا گیا، برینٹ $89 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر کے سوشل میڈیا پر بیان کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے لکھا، پاکستانی عوام، فیلڈ مارشل اور میری طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ جناب صدر، آپ کے مہربان اور شاندار الفاظ کی قدر کرتا ہوں۔ ایران سے معاہدے پر دستخط کے لیے پاکستان جاؤں گا۔ ایران ڈیل سے متعلق اس ہفتے کے آخر میں ممکنہ طور پر مزید مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرموز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر۔ ایران کے تشکر میں آبنائے ہرموز کو آبنائے ایران بھی لکھ دیا۔ ساتھ ہی معاہدہ ہونے تک ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ کہا، آج پوری دنیا کے لیے شاندار دن ہے۔ آبنائے ہرموز اب دنیا کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہوگی۔ امریکہ ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کرے گا، کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ معاہدہ کسی بھی طرح سے لبنان کے ساتھ منسلک نہیں ہے، تاہم وہ لبنان کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ اسرائیل اب لبنان پر مزید بمباری نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ ایران کے ساتھ $20 ارب کے بدلے یورینیم معاہدے پر غور کر رہا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں اتوار کو متوقع ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 3 صفحات پر مشتمل معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں۔ تجویز ہے کہ امریکہ ایران کے $20 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرے گا۔ اثاثے جاری کرنے کے بدلے میں ایران افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ترک کرے گا۔ ابتدائی مرحلے میں امریکہ خوراک اور ادویات کی خریداری کے لیے $6 ارب جاری کرنے کو تیار تھا۔ ایران نے $27 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کیا، جو امریکہ نے مسترد کر دیا۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران اپنا تمام جوہری مواد امریکہ منتقل کرے، جو ایران نے مسترد کر دیا۔ ایران نے ملک کے اندر ہی یورینیم کم افزودہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایران کو طبی مقاصد کے لیے نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر رکھنے کی اجازت ہوگی۔ امریکہ کی ایران کی تمام جوہری تنصیبات زمین کے اوپر رکھنے کی شرط۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اہم اختلافات باقی ہیں، ان میں جوہری معاملات اور سنجیدہ مذاکرات کی ضرورت شامل ہے۔ جنگ بندی میں توسیع سمیت آنے والے دنوں میں ایک ابتدائی ڈیل ہو سکتی ہے۔ ابتدائی ڈیل پابندیاں ہٹانے، جنگی نقصانات کے معاوضے کے حصول پر بات چیت کے لیے اسپیس پیدا کر سکتی ہے۔ اگر ایران کے مطالبات تسلیم ہوتے ہیں تو ایران دنیا کو اپنے جوہری کام کی پرامن نوعیت کا یقین دلانے کے لیے تیار ہے۔ آبنائے ہرموز کھولنا امریکہ ایران جنگ بندی کی شرائط پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور امریکی صدر کے مشیر مسعد بولوس سے انطالیہ میں الگ الگ ملاقاتیں۔ ترک صدر ایردوان کی پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات بحالی میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا موجودہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیرپا اور پائیدار امن کے قیام پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ کے مشیر مسعد بولوس سے خطے کی صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے لبنان میں جنگ بندی پر امریکی کردار کی تعریف کی اور پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے صدر، امیر قطر اور شامی صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں سے گفتگو کی۔ ملاقاتوں میں عالمی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانس شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں۔ لبنان میں سیز فائر کے بعد آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلنا انتہائی خوش آئند ہے۔ صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلنے کے اعلان کے باوجود ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق 10,000 سے زائد امریکی فوجی امریکی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکی سینٹکام نے ناکہ بندی میں شامل ایک امریکی طیارہ بردار جہاز کی تصویر جاری کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ اگر ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو ایران بھی جوابی اقدامات کرے گا۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی اجازت ایران کے پہلے سے طے شدہ راستے پر دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کھلنے کے بعد وزیر اعظم نے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی۔ ڈیزل کی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جس قدر جلدی ممکن ہوا عوام تک پہنچائیں گے۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ قطر سے LNG کے 4 کارگو اگلے 5 دن میں پاکستان پہنچ جائیں گے۔ جیسے یہ گیس آئے گی لوڈ شیڈنگ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اویس لغاری نے دعویٰ کیا کہ اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ 1-1.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رکی۔ ترکی پاکستان کی نگرانی میں امن مذاکرات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ جنگ بندی کو امن کے لیے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ مذاکراتی عمل کو سیبوتاژ کرنے کی اسرائیلی کوششوں کے خلاف چوکنا رہنا ہوگا۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا، غزہ نسل کشی ظاہر کرتی ہے کہ عالمی نظام کس کو بچانے کے لیے ہے۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزی سے خطے میں بے ایمانی اور مہنگی جنگ شروع ہوئی۔ عالمی برادری کو اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اسرائیلی پالیسیوں کے باعث پوری دنیا عدم استحکام کا شکار ہے۔ انطالیہ میں پاکستان، ترکی اور قطر کے درمیان سہ فریقی اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر طیب ایردوان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ تینوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال اور تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سہ فریقی اجلاس میں مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور امن کی کوششوں پر گفتگو ہوئی۔ غزہ اور فلسطین کی بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی اور امن کے قیام پر زور دیا گیا۔ رہنماؤں کا خطے میں پائیدار امن کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی اہمیت پر زور۔ بیرسٹر گوہر نے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ چیئرمین PTI نے بانی PTI کی فیملی کو مذاکرات اور دیگر امور میں لچک کا مظاہرہ کرنے پر قائل کر لیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ بانی PTI کی فیملی جیل کے باہر متنازع گفتگو نہ کرنے پر راضی ہو گئی۔ بشرا بی بی کی فیملی بھی بشرا بی بی سے متعلق سوشل میڈیا پیغامات جاری نہیں کرے گی۔ بشرا بی بی کے معاملے پر پارٹی رہنماؤں کو بھی کوئی متنازع گفتگو نہیں کرنے کا کہا گیا۔ بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی کی نجی اسپتال میں آنکھ کی سرجری۔ جیل ذرائع کے مطابق جیل میں طبیعت خراب ہونے پر انہیں گزشتہ رات اسپتال منتقل کیا گیا۔ بشرا بی بی نے دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی شکایت کی تھی۔ بشرا بی بی کی دائیں آنکھ میں ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کی تشخیص کی گئی۔ سرجری سے پہلے بشرا بی بی کے ضروری ٹیسٹ اور طبی معائنہ کیا گیا۔ بشرا بی بی نے آپریشن پر رضامندی ظاہر کی، جس کے بعد ان کی سرجری کی گئی۔ سرجری کے بعد بشرا بی بی کو اسپتال سے واپس جیل منتقل کر دیا گیا۔ بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی ملاقات بھی کرا دی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات 1 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی۔ کراچی کے علاقے لیاری سیکٹر 36 میں 3 افراد نالے میں گر گئے۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق تینوں افراد کو نالے سے نکال لیا گیا۔ تینوں افراد دم توڑ گئے۔
چین کی ایران کو طبی سامان پر مشتمل 58 ٹن ہنگامی طبی امداد کی فراہمی تہران میں باضابطہ طور پر ایرانی حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ایران میں چینی سفیر نے کہا، چین ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے، مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے عالمی برادری سے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ ایران کے لیے انسانی المیہ کا باعث بنی۔ اس موقع پر ایرانی ہلال احمر کے صدر نے کہا، چین کی امداد ایرانی عوام کے لیے محبت اور ہمدردی کی عکاس ہے۔ ٹرمپ پاکستان آئیں گے تو ان کا استقبال کیسے ہوگا؟ سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ گیا۔ ایک وائرل میم میں دکھایا گیا ہے کہ امریکی نائب صدر کراچی کی سڑکوں کی ابتر حالت دیکھ کر اسے ایران کی تباہی کے مناظر سمجھ بیٹھے۔ اے آئی کی تخلیقی دنیا میں جے ڈی وینس پاکستانیوں کے رنگ میں رنگ گئے، کہیں بیف کڑھائی اور انڈا پراٹھا اڑاتے تو کہیں مٹکا چائے پیتے نظر آئے۔ وینس کی سائیکل رکشے اور بس کی بھی سواری، پاکستانی منچلوں کی طرح بائک پر کرتب کا مظاہرہ کیا، کہیں اجرک تو کہیں ٹرک آرٹ پر نظر آئے۔ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی پاکستانی میڈیا کے چرچے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے، سرمایہ کاروں کے لیے مختلف شعبوں میں پرکشش مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے، ملک اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ واشنگٹن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، دورہ امریکہ کے دوران مفید ملاقاتیں ہوئیں۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چینی وزیر خزانہ سے واشنگٹن میں ملاقات کی، ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خزانہ نے چین کے پیپلز بینک کے گورنر سے بھی ملاقات کی۔ واشنگٹن میں $3 ارب کے سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کے معاہدے کی تقریب میں بھی شرکت۔ وزیر خزانہ نے عالمی ریٹنگ ایجنسی موریز کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ جے پی مورگن کے سیمینار میں وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی معاشی صورتحال پر بریفنگ دی۔ برطانیہ کا آبنائے ہرموز کھولنے کے اعلان کا خیر مقدم۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے کہا، آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنا عالمی ضرورت اور ذمہ داری ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ اور فرانس جہاز رانی کی حفاظت کے لیے دفاعی فوجی مشن کی قیادت کریں گے۔ یہ مشن آبنائے ہرموز میں بارودی سرنگوں کو صاف کرنے اور جہاز رانی کی حفاظت کے لیے کام کرے گا۔ جیو ٹی وی کی ایک اور نئی آنے والی دلکش پیشکش، شیدائی کا احساسات اور جذبات سے بھرپور OST ریلیز کر دیا گیا۔ پروڈیوسر عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کے 7 سکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل ناظرین جلد دیکھ سکیں گے صرف جیو پر۔ اور تھرل، ایکشن اور سماجی مسائل پر مبنی فلم سائیکو کا ٹریلر جاری، کاسٹ میں جاوید شیخ، سونیا حسین اور دیگر نامور فنکار شامل۔ فلم عید الاضحیٰ پر سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔ جیو فلم سائیکو کا میڈیا پارٹنر ہے۔